اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلو بحث چل رہی تھی حدیث شیعہ کے ادوار کی اور مراحل کی کہ شیعوں کے یہاں حدیث کے کتنے ادوار کتنے مرحلے گزرے ہیں اور کس طریقے سے. یہ بحث اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امتیاز کے طور پہ بتایا جا سکے کہ ہماری حدیث کے اندر جو امتیاز ہے جو خصوصیت ہے وہ اہل سنت کے یہاں حدیث کو حاصل نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ان ادوار سے مخصوص ہیں سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ان ادوار کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. 4 مراحل طے کیے ہیں ہماری حدیثوں نے. پہلا مرحلہ مرحلہ حضور ہے، دوسرا جو ہے جمع و تبویب کا ہے، تیسرے مجموع حدیثی کا تدوین اور چوتھا دور معاصر. تو سب سے پہلے دور حضور، یہ کون سا دورہ ہے اور اس دورے میں شیعوں نے احادیث کے سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے ہیں اس کو دیکھنا ہے. مقصود از دوران حضور دوران حیات امامان معصوم علیہ السلام کرے کہ دوران حضور سے مراد امام معصومین علیہ السلام کی حیات اور زندگی کا دور ہے. یعنی حضور پیغمبر سے لے کر کے حیات پیغمبر سے لے کر کے امام عصر کی غیبت تک جو مدت ہے جو زمانہ ہے اس کو کہا جاتا ہے زمانہ حضور. یہ امامت کا سلسلہ رہا ہے، امام ظاہر رہے ہیں، لوگ امام سے سوال و جواب کرتے تھے، علمی مسائل امام سے پوچھتے تھے اور چنان کے گزشت دور رسول خدا را باید دور مشترک حدیث شیعہ و اہل سنت قلمداد کر. کہتے ہیں کہ رسول خدا کا جو زمانہ ہے وہ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے حدیث کے لحاظ سے ایک مشترک زمانہ ہے. حضور پیغمبر میں حیات پیغمبر میں حدیث میں شیعہ اور سنی دونوں مشترک تھے. ٹھیک، وہ پس از آن اس کی ہر قدم از ان دو جریان فکری دورہائے اختصاصی قدرت پیدا میں کنا. رسول خدا کی حیات کے بعد شیعہ اور سنی ان دو فکری جریان نے اپنے خصوصی دور دیکھے ہیں. دونوں کے لیے خصوصی دور رہا ہے، شیعوں کے لیے الگ، سنیوں کے لیے الگ. اللہ حیات پیغمبر میں زمانے پیغمبر میں کسی کو امتیاز نہیں ہے، حدیث میں دونوں مشترک ہیں. پس از رحلت رسول خدا تا آغاز دوران غیبت کسی قرن به درازہ کشیده دوران تشکیل ہست اولی حدیث شیعہ می باشد. کہنا کہ نبی کریم کی وفات کے بعد سے غیبت کے زمانے تک کہ جو تقریباً 3 صدی کے قریب ہوتا ہے، شیعہ حدیث کے بنیاد رکھی گئی. شیعہ حدیث کا پہلا بیج زمین علم پہ ڈالا گیا. پس از رحلت رسول خدا کی رحلت کے بعد تا آغاز دوران غیبت کے زمانے کے شروع ہونے تک کسی قرن بے درازہ کشیدے کہ جو 3 قرن تک جاری رہا. 3 قرن تک مثلاً بھی طولانی جو زمانہ رہا ہے دوران تشکیل ہست اولی حدیث شیعہ می باشد. شیعہ حدیث کے ابتدائی بیج کے تشکیل کا زمانہ ہے. شیعوں نے اپنی حدیث کا بیج اسی زمانے میں ڈالا ہے. شیخ خر عاملی مؤلف کتاب شریف وسائل الشیعہ پس از بیان تعداد کتاب ہائی کی باباستے از انہا حدیث نقل کرنے بھی گوید قرطبی کی شیخ صدوق شیخ توسی و برقی دیگر از محدثان از آن حدیث نقل کرتے اند و نام انہا بیان نشده بیش از 6600 کتاب است. یعنی کہ
شیخ حر آملی تو ایک بڑی شخصیت ہے جنہوں نے وسائل الشیعہ جیسی حدیث کی معتبر کتاب تالیف کی ہے. پس از بیان تعداد کتابہائی، کچھ کتابوں کی تعداد بیان کرنے کی بات کی واسطے انہا حدیث نقل کر دے کہ واسطے کے ذریعے سے جن سے انہوں نے حدیث نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو کتابیں شیخ صدوق نے، شیخ طوسی نے اور دوسرے محدثین نے لکھی ہیں یا جو حدیثیں نقل کی ہیں اور جن کا نام بیان نہیں ہوا ہے، وہ 6600 کتابوں سے زائد ہیں. قطبی کی شیخ صدوق، شیخ طوسی و باقی دیگر از محدثان از آن حدیث نقل کرتے ہیں. کہہ رہے وہ کتابیں کہ جن کتابوں سے شیخ صدوق نے، شیخ طوسی نے اور دوسرے محدثین نے حدیثیں نقل کی ہیں، وہ نام آنہا بیان نہ شدے اور ان کتابوں کا نام بیان نہیں ہوا ہے. وہ 6600 سے زیادہ ہے. بڑی بات ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شیخ صدوق اور شیخ طوسی جن کا شمار بزرگ محدثین میں ہوتا ہے، حدیث کی جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کسی نے نہیں لکھی، لیکن اپنی کتابوں میں جو حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں اور اس کا حوالہ نہیں دیا ہے یا کتابوں کا نام نہیں ہے اس میں، جبکہ انہی کتابوں سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں. جن کتابوں سے ان بزرگ محدثین نے حدیثیں نقل کی ہیں اور جن کتابوں کا کوئی نام پتہ نہیں ہے، وہ 6600 سے زائد کتابیں تھی. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے شیخ طوسی، شیخ مفید اور دوسرے محدثین سے پہلے حدیث میں شیعوں کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں جن کی تعداد 6000 سے زائد ہے. وَأَمَّا مَا نَقْلُ مِنْهُ، یہ تو وہ کتابیں تھیں جن کتابوں سے حدیثیں نقل کی گئیں لیکن ان کتابوں کا نام نہیں پتہ ہے. لیکن وہ کتابیں کہ جن کتابوں سے حدیثیں نقل کی گئیں اور جن کتابوں کا نام موجود ہے یا ذکر کیا گیا ہے، جن کتابوں کی وضاحت کی گئی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہیں. وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہے. کہنے اما ما نقلوا من، لیکن وہ کتابیں کہ جس سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، ولم یصرحوا باسمہ، اور جن کے اسم کی وضاحت نہیں کی گئی، یہ تھی. فکثیر جدا مذکور فی کتب الرجال، ان کتابوں کا نام آپ کو کتاب رجال میں ملے گا. ٹھیک. تو اما ما نقلوا من، وہ کتابیں کہ جن سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، ولم یصرحوا باسمہ، لیکن ان کے ناموں کی وضاحت نہیں کی گئی، ان کا نام نہیں بتایا گیا. فکثیر جدا مذکور فی کتب الرجال، بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کا نام رجال کی کتابوں میں ذکر ہے. جب رجال کی کتابیں آپ دیکھیں تو وہاں شخصیات کا جب تعارف کرواتے ہیں تو ان کی کتابیں بھی وہیں پہ بتائی جاتی، ذکر کی جاتی ہیں کہ کس راوی نے، کس محدث نے کیا آثار چھوڑے ہیں، کون کون سی ان کی کتابیں ہیں. یزید علی 6000 کتاب علامہ ضبطنا ہو، کہہ رہے ہیں کہ 6,600,000 سے زیادہ کتابیں ہیں جس کو ہم نے ضبط کیا ہے، یعنی جس کو ہم نے تحریر کیا ہے، جس کو یادداشت کیا ہے. اس سے بھی زیادہ 6,000 6,600 اور 600 کتاب. یکی از نویسندگان کی کتب رجال لا تفحص کر دے تا 1695 کتاب در این دورے ثبت کر دے. وہ معتقد است کہ سایر عناوین کتب در منابع رجالی از قلم افتاده است و آمار این
دوره را چنین گزارش کرده است کہ ایک محقق اور ایک مؤلف نے جس نے کتاب رجال میں تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1696 کتاب اس دورے میں یعنی دور حضور میں لکھی گئی ہیں. دور حضور میں یعنی حیات ائمہ معصومین علیہ السلام میں تقریباً 1695 کتاب تحریر کی گئی، لکھی گئی. ان تمام کتابوں کے عناوین کیا ہے؟ منابع رجالی میں تحریر ہونے سے رہ گئی ہے، ان کے عناوین کا ذکر نہیں ہوا ہے. کہ معتقد است کہ یہ محقق معتقد ہے، یہ کہتے ہیں کہ سائر عناوین کتب، ان تمام کتابوں کے عناوین، ان تمام کتابوں کے نام در منابع رجالی منابع میں، یعنی وہ کتابیں جن کا تعلق علم رجال سے ہے، از قلم افتاده است یعنی درج نہیں ہوئی ہے، نہیں لکھا گیا ہے ان کا عنوان. میں آمار ان دوری را چنین گزارش کر دیا کریں کہ اس نے دور حضور کا اس طریقے سے آمار یعنی ایک سروے پیش کیا ہے. سمجھ لیں؟ کہتے ہیں کہ طبقہ اول اصحاب پیغمبر، طبقہ اول یعنی اس دورے میں آپ طبقہ بنا لو نا، رسول خدا کا زمانہ، امیر المومنین کا زمانہ، امام حسن کے زمانے میں، امام حسین کے زمانے، ہر امام کے زمانے. پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو رسول خدا کی حیات اور زندگی میں تھے اور جنہوں نے حدیثیں لکھی. دوسرا طبقہ ہو جائے گا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے وزن کیا. تیسرے طبقے میں آئیں گے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے شاگرد. اسی طریقے سے آگے تو کہہ رہے کہ طبقہ اول اصحاب پیغمبر 5 نفر و جمعاً 5 کتاب تصنیف کردند. یعنی پہلے طبقے میں اصحاب پیغمبر میں سے 5 لوگوں نے 5 کتابیں لکھی. حضور کے زمانے میں نبی کریم کے حیات میں آپ کے 5 صحابیوں نے 5 کتابیں تصنیف کی. طبقہ دوم تابعین از اصحاب علی، کیا ہے؟ تابعین کہ جن کا تعلق اصحاب امیر المومنین سے، ان میں سے 15 لوگوں نے 15 کتابیں تصنیف کی. دوسرے طبقے میں اصحاب کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ آتا. امیر المومنین کے اصحاب میں سے کہ جن کو تابعین کہا جا سکتا ہے، البتہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں کچھ ایسے لوگ تھے جو صحابی پیغمبر بھی تھے، لیکن تابعین کیونکہ اگر وہ صحابی پیغمبر میں سے ہوتے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی تو ان کا تذکرہ شاید پہلے والے طبقے میں کرتے، یا اگر نہیں بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ خالی آمار دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دور حضور میں شیعوں کے یہاں حدیث کے اوپر کیا کام ہوا ہے، کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس زمانے میں رہنے والے کتابیں بعد میں لکھی ہیں. جی چلے. امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب اور تابعین، ان میں سے 15 لوگوں نے 15 کتابیں لکھی. پھر طبقے سوم میں اصحاب امام مصطفیٰ و سید الشہداء، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، ان میں سے 2 نفر 51 کتاب تصنیف کردن. 2 لوگوں نے 51 کتابیں لکھی. البتہ یکی از افراد ان طبقے چنان کی خواہد آمد تا اصل امام صادق زندہ بود. کہنے کہ البتہ اس طبقے کے افراد میں سے ایک ایسا فرد بھی ہے، ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک زندہ تھا. کتنے امام کے اصحاب میں سے ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے کئی امام کا زمانہ درک کیا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا شمار تمام امام کے شاگردوں میں کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات یہاں کتاب کی ہے، چونکہ بات شاگردی کی نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ کون کس کا شاگرد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ کس کے زمانے میں کس کے شاگرد نے کون سی کتاب لکھی، تو سب سے پہلے جس امام کے زمانے میں اس نے شاگردی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اسی امام سے منسوب کیا جائے گا۔ تو اب یہ جو امام حسن مجتبی یا امام حسین علیہ السلام کے شاگرد میں سے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے چھٹے امام تک زندگی پائی ہو، اگر اس نے کوئی کتاب لکھی تو اس بحث میں اس کی نسبت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کی جانب دی جائے، کہا جائے گا کہ امام حسن اور امام حسین کے اصحاب میں سے فلاں شخص نے کتاب لکھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اصحاب امام سجاد 9 نفر 11 کے آپ تصنیف کرتے ہیں۔ چوتھے امام کے اصحاب اور شاگردوں میں سے 9 شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے 11 کتابیں لکھی۔ طبقہ پنجم میں امام محمد باقر علیہ السلام کے 13 اصحاب اور 13 شاگردوں میں سے 32 کتابیں لکھی۔ چھٹے طبقے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے 370 اصحاب میں سے 503 کتابیں لکھنے والے ہیں۔ 370 اصحاب نے 503 کتابیں لکھی۔ 7ویں طبقے میں جو امام مسیح کاظم علیہ السلام کے اصحاب و شاگرد میں سے 42 اصحاب نے 246 کتاب تصنیف کی۔ 8ویں طبقے میں امام رضا علیہ السلام کے شاگردوں میں سے 78 شاگردوں نے 207 کتابیں لکھی۔ طبقہ نہوم میں امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب و شاگرد میں سے 26 لوگوں نے 78 کتابیں لکھی۔ 10ویں طبقے میں امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے 27 شاگردوں نے 249 کتابیں لکھی۔ 11ویں طبقے میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردوں اور ان کے اصحاب میں سے 16 نے 118 کتاب تصنیف کی۔ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، یہ جو اصحاب کی تعداد دی گئی ہے، اب یہ مت سوچیے گا کہ اماموں کے اتنے ہی شاگرد اور اتنے ہی اصحاب تھے، نا، یہ ان اصحاب کی تعداد ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے۔ پہلا کتنے اصحاب ایسے جنہوں نے کتاب نہیں لکھی؟ کہ یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، جیسے مثلا یہ 11ویں امام کے 16 شاگرد اور اصحاب، یہ مطلب ایک 16 ہی تھے۔ یہ 16 وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی۔ پہلا کتابیں نہ لکھنے والے بھی بہت سارے ہیں۔ تمام شاگردوں کی تعداد وہ آپ کو جو ائمہ کی حیات اور زندگانی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کا ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جمع کل 1695 کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ دور حضور میں کتنی کتابیں لکھی گئی؟ در این دورے نخست کتبی توسط امامان تدوین شدے، کہتے ہیں کہ اس دورے میں ابتدائی کتابیں، سب سے پہلے کتابیں خود امام کے ہاتھوں سے لکھی گئی۔ زمانے حضور میں جو کتابیں تدوین ہوئی ہیں وہ کتابیں خود اماموں کے ہاتھوں سے ہوئی ہیں۔ بدر درجے بعد توسط شاگردان انہا نگاری شدہ، اور اس کے بعد اماموں کے شاگردوں کے ہاتھوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مروری کوتا بے زمان ہر یک از امامان سودمند خواہد بود، کہتے ہیں کہ ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں ہر امام کے زمانے پر، جو ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ہر امام کے دور اور ہر امام کے زمانے پر ایک نظر ڈالنی ہے کہ کس امام کے زمانے میں کس طریقے سے حدیث کے اوپر کیا کام ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. اب یہاں سے سب سے پہلے دوران امام علی، دوران پیغمبر اسلام کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ نبی کریم کے زمانے میں حدیث کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ شیعوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں رکھتا، کیونکہ وہ دور مشترک تھا، شیعہ اور سنی دونوں نے اس میں کام کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو چونکہ نبی کریم کا زمانہ شیعہ اور سنی دونوں کے لیے حدیث کے اعتبار سے یکساں تھا، لہذا اس کا ذکر نہیں کریں گے. اب ہر امام کی حیات اور زندگی اور ان کا دوران دیکھا جائے گا، کس امام کے زمانے میں کس طریقے سے حدیث کے اوپر کیا کام ہوا ہے. چلو